آج کا جو عنوان ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت اور ان پر بیجا اعتراضات۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 13ویں صدی میں اس بر صغیر ہندو پاک میں ملکی آزادی اور ترقی کے لیے دو عظیم کوششیں کی گئی تھیں۔ ایک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مجددانہ کارنامے اور ایک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی محنت جو انگریزوں کے خلاف کی گئی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ میسور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1750 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی والد محترم حیدر علی تھے اور والدہ کا نام خیر النساء تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو حیدری اور فاطمی کہتے ہیں۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا کے مطابق بچپن ہی سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک جری، محنت کش اور صاحب لیاقت شخص تھے۔ اسلامی علوم کے علاوہ وہ فارسی، انگریزی، فرانسیسی، تمل یہ زبانوں پر کافی عبور حاصل کر لیے بچپن میں ہی۔ اس کے علاوہ جتنے فنون اس زمانے میں کارگر تھے جیسے شمشیر زنی تھی، نیزہ بازی تھی، تیراکی تھی، تیر اندازی تھی، اس میں کما حق مہارت حاصل کر لی تھی۔ سن بلوغ تک پہنچتے پہنچتے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے حرب و ضرب کے آداب اور رسم و پیکار کے انگریزی طریقوں سے بھی واقف ہو چکے تھے۔ 15 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کے ساتھ فوجی زندگی میں آئے۔ صرف 2-3 ہزار سپاہیوں کے ساتھ مالابار پر حملہ کیا۔ مالابار کے پاس ایک بہت بڑی سپاہیوں کی تعداد تھی، اس کے باوجود آپ نے فتح حاصل کی۔ ابھی آپ کی عمر 15 سال، ایک روایت کے اعتبار سے 17 سال، ایک روایت کے اعتبار سے 21 سال کی تھی۔ آپ کو ایک ذمہ دار بنا کر ایک ملک کی طرف، ایک علاقے کی طرف بھیج دیا گیا اور مدِ مقابل صلح کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ ان کی عمر 17 سال یا 21 سال۔ اسی عمر میں آپ کو ذمہ داری دے دی جا رہی ہے ایک کمانڈر کی، ایک ذمہ دار کی، ایک قائد کی۔ اس کے بعد متعدد معرکوں میں آپ نے حصہ لیا، جس میں نظام حیدرآباد، مرہٹوں اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے کافی محنت کی۔ تقریباً 4 جنگیں انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑی۔ والد محترم کی وفات کے بعد 20 محرم 1196 عیسوی میں آپ کو سلطان تسلیم کر لیا گیا تھا۔ 1196 ہجری میں آپ کو سلطان تسلیم کر لیا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے انگریزوں سے جنگ کی، پھر اس کے بعد جو میسور میں خرافات اندرونی طور پر پیدا کر رہے تھے، فتنے پیدا کر رہے تھے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو غلط خیالات عام کر رہے تھے، ان سے جنگ لڑی گئی، ان کو خاموش کرایا گیا، ان کے سامنے اسلام کے فوائد بیان کیے گئے، اسلام کو پیش کیا گیا۔ تو جتنے افراد تھے، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 80,000 افراد تھے جو مسلمان ہو گئے۔ آج وہ علاقے والے روتے ہیں، کہتے ہیں کہ زبردستی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مسلمان بنایا۔
نہیں تھا. ان لوگوں نے حضرت کے خلاف فتنہ بچایا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے ان کو ان فتنے سے روکا تھا. اس کے بعد آپ نے ان کو اسلام پیش کیا، اسلام کے فوائد بتائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 80,000 لوگ مسلمان ہو گئے. پھر دوسرا حملہ انگریزوں کی طرف سے ہوا. انگریزوں نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص لوگ تھے ان کو رشوت دی، ان کا سہارا لیا اور ان سے آگے بڑھنے لگے. لیکن اللہ نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مدد فرمائی اور انگریز ناکام ہوئے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. مرہٹوں سے جنگ ہوئی. اور چوتھی جو آخری جنگ ہے، ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے لیے سب سے زیادہ خطرہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ہم شکست دے دیں گے تو سارا ہندوستان ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. انگریزوں نے ایسی چال چلی کہ میسور سے ہر علاقے کا تعلق ختم کر دیا گیا. کوئی بات باہر کی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچ رہی تھی، کیونکہ جو آپ کے خاص مشیر تھے جیسے صادق، میر صادق ہے، غلام علی ہے، قمر الدین، یہ 3 افراد حضرت کے خاص تھے. ان لوگوں نے انگریزوں سے رشوت دی اور حضرت کی جتنی خفیہ باتیں تھی، تدابیر تھی، وہ سارے جا کر انگریزوں کو بتا رہے تھے. اور باہر کی جتنی باتیں تھی وہ باتیں حضرت تک نہیں پہنچ رہی. آہستہ آہستہ میسور کو سارے اطراف سے گھیر لیا گیا. آخر میں جا کر حضرت کو بات معلوم ہوئی کہ میر صادق، غلام علی، قمر الدین، یہ تینوں انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں، رشوت لے چکے ہیں. حضرت نے ان کو مسجد میں بلایا اور بیعت کی کہ آج سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. معاہدہ کیا. کافی دیر ہو چکی، انگریز سارے علاقے کو گھیر چکے تھے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا فرانس سے تعلق تھا، ترکیوں سے تعلق تھا، افغانستان سے تعلق تھا. تو فرانس حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ اسی لیے دے رہے تھے کیونکہ فرانس کا یورپ کا انمن چل رہا تھا، دونوں میں لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی. اسی لیے فرانس ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دے رہے تھے. ترکی بھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دے رہے تھے. لیکن حال یہ ہوا ترکیوں نے فرانس پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے فرانس سے حضرت کا تعلق ختم ہو گیا. تو حضرت کو احساس ہو چکا تھا کہ ہندوستان آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. جو اللہ کا منشا ہے، جس پر اللہ راضی ہے اس پر میں راضی ہوں. اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جتنی محنت کرنا ہے، جتنی کوشش کرنا ہے وہ ہم سے کرنا ہے. جتنی آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو آپ کو ادا کرنا ہے. آپ کے بس کے آگے کوئی بات ہے اس کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی. جو آپ کے بس میں ہے بس اسی کی ذمہ داری آپ کو دی گئی. جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے. اسی لیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو کیا جس کی ذمہ داری، جس کے وہ قابل تھی. جیسے ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ انگریز میسور میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے اسی لمحے تیار ہو گئے اور تیار ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ کے میدان میں کود پڑے. آپ کے خاص جو جنگ کے میدان میں ساتھ رہتے تھے آہستہ آہستہ شہید ہو رہے ہیں. آخر میں عبدالغفار آپ کے خاص تھے. آپ کھانا کھا رہے تھے، عبدالغفار کی وفات کی خبر آپ کو ملتے ہی لقمہ آپ اٹھا رہے تھے، ویسے ہی آپ نے چھوڑ دیا
اور چھوڑ کر یہ کہا کہ اب میرا آخری وقت چل رہا ہے، اللہ کا وعدہ مکمل ہو رہا ہے۔ کیونکہ جو امت کے حالات تھے، جو بدعملیاں تھی، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ غلام بن کر رہے، کسی کے تابع ہو کر رہے، بدکار قوم، بدزن قوم، بدعمل قوم، وہ غلام بن کر ہی رہے۔ پڑوسیوں کی مکاری، بدعملی اور بے فکری کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف میدان میں کود پڑے اور آپ کو تقریباً 2 گولیاں لگی، جس کی وجہ سے آپ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت نے کہا، حواریوں نے کہا کہ حضرت آپ انگریزوں کا ساتھ دے دیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے نہیں لڑوں گا۔ تو آپ نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے۔ تو یہ زندگی گزار کر گئے، اس کے باوجود بھی 2 گولیاں لگنے کے باوجود بھی کافی کمزور ہو چکے تھے، اس کے باوجود انگریز سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انگریز آیا، حملہ کیا، لیکن اس کا حملہ ناکام رہا، اس کو چیر کر رکھ دیا۔ پھر دوسرا انگریز آیا، اس کو بھی چیر کر دیا۔ اس کے بعد تیسری گولی لگی، اللہ کو جو منظور ہونا تھا وہی منظور ہوا۔ اب اللہ کے پیارے ہو چکے، جیسے ہی اس کی خبر انگریزوں کے سردار جنرل ہیرس کو ملی تو وہ باہر نکلتا ہے اور فوج کو اکٹھا کرتا ہے اور علن اعلان یہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آخری لمحات تک کیسے اپنی رعایت کی فکر کرنا، کیسے اپنوں کی فکر کرنا، کیسے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، کیسے اپنے ملک سے محبت کرنا، ان اکابرین نے بتایا۔ مرتے مرتے بھی انگریزوں کو اپنا ملک دینا پسند نہیں کیا۔ گولیوں سے موت نظر آ رہی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا ملک، اپنی ملک سے محبت، یا آپ نے اس کو بیچنا گوارا نہیں۔ یہ مسلمان ہے، وطن سے محبت، اصل محبت یہ ہے۔ اپنے ملک کو ماں کہنا محبت نہیں، اپنے ملک کو بوسہ دینا محبت نہیں، اپنے ملک کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے ترقی کے کیا راز ہیں، اس کو چھانا جائے، اس کو تلاش کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، ملک کو آگے بڑھایا جائے، سارے عالم میں اس کو پیش کیا جائے، یہ اصل محنت ہے۔ 1799 میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہمیں کسی ملک کا قائد بننا ہے، ذمہ دار بننا ہے، تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تدابیر اختیار کرنے ہوں گے۔ اگر ہمیں کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی بستی کا ذمہ دار بننا ہے تو علی میاں ندوی رحمت اللہ، تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تدابیر اختیار کرنے ہوں گے۔ آپ کے کچھ اہم کارنامے، حکومت کے لیے انہوں نے مختلف محکمے قائم کیے جو تعداد میں 99 تھے۔ ہر محکمے کے لیے ایک میر مقرر کیا، ایک ذمہ دار کو طے کر دیا کہ آپ اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ بحریہ کا ایک مستقل محکمہ قائم کیا گیا، سمندری جو جہاز ہوتے ہیں
اس کے لیے الگ محکمہ قائم کر دیا گیا، اس کے لیے الگ کتاب لکھ دی گئی کہ جہاز کس طرح چلایا جائے، اس میں لوگ کیسے ہوں، اس میں ٹریننگ کیسی دی جائے، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو۔ مقناطیسی پہاڑوں سے جہازوں کو بچانے کے لیے لوہے کی جگہ تانبے کا استعمال آپ کی ایجاد، مقناطیسی پہاڑوں سے جہازوں کو بچانے کے لیے لوہے کی جگہ تانبے کا استعمال، یہ آپ کی ایجاد ہے۔ تجارتی اور صنعتی ترقی کے لیے ہندوستان میں پہلا قدم آپ نے ہی اٹھایا ہے۔ ایسے ہی آپ کو میزائل مین بھی کہا جاتا ہے، جیسے عبدالکلام رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، ایسے ہی جو سب سے پہلے راکٹ بنانے والے تھے یہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد ہے، آپ کی فکریں ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت کو اپنے خاص طریقے سے سنبھالا ہے، ریشم کے کپڑے اور ریشم کے کیڑوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے اس کی زراعت کی گئی، اور مختلف باغات کو عام کیا گیا، بنگلور میں لال باغ، اس کے علاوہ میسور میں بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر مقامات میں، کہ سارے ملکوں کے، دنیا کے ہر ملک میں جہاں پر خوبصورت پھل ہوتا ہے یا پھول ہوتا ہے اس کو لے کر آیا گیا۔ آج بھی ان باغات میں ریسرچ چلتے ہیں کہ کون سا پھل اور کون سا پھول کس علاقے میں چل سکتا ہے، کیونکہ زمینیں مختلف ہوتی ہیں۔ حیدرآباد میں کچھ اور پھل اگتے ہیں، یو پی میں کچھ اور پھل اگتے ہیں، کلکتہ میں کچھ اور پھل اگتے ہیں، ہر علاقے کا موسم الگ ہوتا ہے، ہر علاقے کی زمین الگ ہوتی ہے۔ تو حضرت نے مختلف ممالک کے پھلوں کو یہاں پر لا کر یہاں پر وہ سرچ کرائے کہ ہندوستان میں کون سا پھل کہاں چل سکتا ہے۔ اعتراضات آپ پر جو کیے گئے وہ تعصب ہی ہے، جو آپ نے سارے اساتذہ سے سنا ہے کہ آپ نے مندر توڑا ہے، آپ نے زبردستی مسلمان بنایا ہے، آپ پر بھی یہی اعتراضات ہیں کہ آپ نے مندر توڑی ہے، کہ آپ نے زبردستی مسلمان بنایا ہے، آپ نے آپ زانی تھے، عیاش پرست تھے۔ تو انگریزوں نے یہی کیا کہ جب میسور کو محصور کر رہے تھے تو آپ کو عیش پرست کہا گیا، آپ کو زانی کہا گیا، آپ کو زبردست مسلمان بنانے والا کہا گیا، آپ کو تعصب پسند شخص کہا گیا، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ مندریں توڑ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں جو چلانی تھی وہ چلا چکے، آپ کے بارے میں بزنی عام کر چکے تھے، جھوٹ پھیلا چکے تھے۔ وہی سلسلہ یہاں پر بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ مہاتما گاندھی جی فرماتے ہیں کہ آپ کے ہندوؤں سے دوستانہ تعلق، سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر اعظم ایک ہندو تھا، اس سے احساس ہو جائے گا کہ آپ کا جو وزیر اعظم ہے، جو بڑا عہدہ مانا جاتا ہے، وہ ایک ہندو سمان رہا ہے۔ میسور کے آثار قدیمہ میں 30 سے زائد خطوط ہیں، خاص طور پر شنکر اچاریہ ایک بہت بڑے پنڈت گزرے ہیں، ان کو لکھے گئے تھے، جس میں آپ کو میسور آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ شنکر اچاریہ ایک بہت بڑے پنڈت گزرے ہیں، ان کو آپ نے درخواست لکھی ہے کہ آپ میسور آئیں، بڑوں کا آنا ہمارے لیے مبارک ہے۔ ایک ہندو کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے قدم ہمارے لیے مبارک رہیں۔ آپ نے بہت فیاضی کا معاملہ کیا، مندروں کو جائیدادیں وقف کی۔ آپ کے محل کے اطراف اگر آپ دیکھیں گے کہ 3 بڑے بڑے مندر ہیں، ایک تو آپ کے صحن میں پہلے سے تو موجود، آپ نے نہیں توڑا، محل بنایا گیا لیکن باقی ہے۔ اس مندر سے آپ صبح سویرے اسی کی گھنٹیوں سے اٹھتے تھے۔ اگر آپ نفرت پسند ہوتے تو سب سے پہلے اس صحن کے مندر کو شہید کرتے، ختم کرتے، منہدم کرتے۔
یادو لکھتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف مسلمانوں کو تعلیم کے لیے ہمت دلائی بلکہ ہندوؤں کو بھی اس کی ترغیب دلائی. خالی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، ہندوستان کو کیسے آگے بڑھایا جائے، کیسے سارے ملکوں سے آگے بڑھایا جائے، کیسے ترقی یافتہ ملک بنایا جائے، اس کی فکر کافی نہیں. اس میں ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے سب سے پہلا عمل علم ہے. اسی لیے آپ نے کئی کتب خانے بنائے، کئی مدارس قائم کیے گئے، ایسے ہی ہماری زبان میں اسکولز قائم کیے گئے تاکہ ہر شخص آئے علم حاصل کرے. آپ بھی اس علم کو حاصل کریں، آپ بھی فرانسیسی زبان سیکھیں، آپ نے عربی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان بھی سیکھی، آپ نے تمل بھی زبان سیکھی اور اپنی مادری زبان میسور کی زبان بھی آپ نے سیکھی. اردو زبان تو اردو زبان. جو علمی یافتہ شخصیت ہوتی ہے اس کو بڑا عہدہ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کرشنا راؤ پورنیا اور شامیہ لنگر دربار کے اگر منہدم کرنا ہی ہوتا تو آج وہ مندریں باقی نہیں ہوتی. تعصبیت ہوتی تو آج جو کرناٹک میں ہندو ہے وہ باقی نہیں رہے، جو میسور میں ہندو باقی ہے وہ باقی نہیں رہے. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بنے، جب ہندوؤں کی تعداد 90% تھی اور مسلمانوں کی تعداد 10% تھی، جب وفات پا رہے ہیں تبھی بھی ہندوؤں کی تعداد 90% ہے اور مسلمانوں کی تعداد 10% ہے. تو میسور میں بہت ساری پرانی مندریں ہیں جو 1000 سال پرانی ہیں. اگر شہید منہدم کرنا ہوتا تو مندروں کو منہدم کر دیتا. میلکوٹ کی مندر ہے، وہاں پر جو زیورات ہیں، برتنیں سونے چاندی کی ہیں، اس پر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہدیہ ہے. اور ٹیپو سلطان کا وزیر اول بھی ایک ہندو تھا، کئی سفارتکار بھی ہندو تھے، کئی مندروں کو حکومت سے امداد ملتی تھی. گروایور کی ایک مندر ہے جو مالابار آپ نے اس پر حملہ کیا تھا. تو مالابار کی ایک مندر بہت بڑی مشہور مندر ہے، تو وہ ڈر کر کیا کیے کہ کرشن کے والد وہاں پر پیدا ہوئے کا تصور تھا، تو ان کی مورتی اس علاقے سے لے کر چلی گئی. آپ کو علم ہوا تو آپ نے کہا کہ فوراً اس آپ کے مجسمے کو مندر میں لائیے، ہم آپ کے مندر کو کوئی خراج بھی آنے نہیں دیں. اس کے بعد آپ نے اس مندر کو زیورات دیے اور آپ نے کہا کہ جتنا ہم تعاون کر سکتے ہیں آپ کی مندر کو ہم تعاون کریں. اور رہی بات یہ کہ مسلمانوں نے اس مندر کو نقصان پہنچایا، اس پر اعتراض کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حقیقت دیکھی جائے تو مرہٹوں نے یہ کیا. مرہٹے مالابار آئے، مالابار آ کر اس مندر کو جلا دیا اور جو یہاں پر پجاری تھے ان کو بھی مار دیا. تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی خبر ملی تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص لوگوں کو یہاں پر بھیجا اور یہاں پر بھیج کر مندر کی تعمیر کرائی اور جو نقصان ہوا اس کا بھرپائی فرمائی اور جو پجاری مر گئے تھے ان کا معاوضہ طے کر دیا. پروفیسر نرسمہا کہتے ہیں ان کی یہ بات تھی جو مرہٹوں نے مالابار پر حملہ کیا تھا. تمام زیورات لوٹ کر چلے گئے تھے، تمام دیوتاؤں کو کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیا.
کے علاوہ زمینیں جو لوٹی گئی کہتے ہیں مندروں کی، آج بھی مندروں میں حضرت کے وقف کردہ کاغذات موجود ہیں۔ آج بھی وہاں پر ایک دن حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پوجا کی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، ان کے نام پر ناریل پھوڑے جاتے ہیں، ان کے نام پر ایک تہوار مناتے ہیں، اور ایک مندر ہے وہاں پر صبح سویرے یہی پوجا کی جاتی ہے کہ بادشاہ ہو تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو۔ آج بھی اتنا تعصب بھرنے کے باوجود بھی آج بھی وہاں کے لوگ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر وہاں پر جشن منایا جاتا ہے، عید کا دن منایا جاتا ہے، اور ان کے لیے پوجا کی جاتی ہے، اور یہ پوجا کی جاتی ہے کہ بادشاہ ہو تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسا۔ یہ ہمارے اکابرین تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اکابرین کی جو محنتیں تھیں ان محنتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کی جو سرگرمیاں تھیں ان سرگرمیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو فکریں تھیں وہ فکریں لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔